السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم تمام بہن بھائیوں کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 118 سیکھیں گے۔ تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنہ اللہ، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، اللہ کا لام اس پیش کی وجہ سے پر پڑا جائے گا۔ وقف کی صورت میں ہاں ساکن پڑا جائے گا، اور یہاں پر ہم نے وقف کیوں کیا؟ کیونکہ چھوٹا سا میم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وقف لازم کی نشانی ہے۔ یہاں پر لازماً آپ نے وقف کرنا ہی کرنا ہے، یہاں پر ہر حال میں آپ نے وقف کرنا ہے۔ جہاں پر بھی وقف لازم ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا میم، تو یہاں پر وقف آپ نے کرنا ہے، ملا کر نہیں پڑھنا ہے۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا۔ وقال، قاف اور الف دونوں پر پڑے جائیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑا جائے گا۔ جب بھی حروف مستعلیہ کے ساتھ ایک ہی کلمے کے اندر الف آتا ہے، وہ بھی پر پڑا جاتا ہے۔ لأتخذن حروف مستعلیہ ہے، خا، لأتخذن پر پڑھنا ہے، ذن نون مشدد پر غنہ ہوگا، من عبادک نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا عین ہے، اظہار حلقی ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، با الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے۔ نصیبا، صاد مستعلیہ ہے، یا مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد یرملون کا میم آیا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ رو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے، اور دا، یہاں پر وقف کی صورت میں ابدال ہوگا، وقف بالابدال، دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے، دونوں ضاد اور الف پر پڑے جائیں گے۔ حروف مستعلیہ میں سے ہے ضاد، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، اور ملانے کی صورت میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ یہاں پر یرملون کا واو آیا ہے، دیکھو ملانے کا قاعدہ بھی دیا ہوا ہے، اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وقف بھی کریں گے۔ یہاں پر آیت مکمل ہوتی ہے تو یہاں پر وقف بھی آپ کریں۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔